سنان نے دکاندار سے دریافت کیا کہ میرا ایک مصور دوست پول یہاں رہا کرتا تھا، ہو سکتا ہے آپ کو اس کے بارے میں کچھ علم ہو۔ پول ہاں داڑھی والا اور اس کی چپٹی سی ناک والی داشتہ، ہاں بالکل 20 فرینک۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ انہوں نے مجھ سے پورے 20 فرینک کا ادھار لیا تھا اور پھر غائب۔ بہرحال مجھے شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ اس عمارت کو عرصہ دراز سے غیر محفوظ قرار دے کر وہاں کی اصل مکینوں کو نکال دیا گیا تھا، اور اب وہاں صرف کلاش مصور اور چند آوارہ گرد رہتے تھے۔ برسوں صبح بلدیہ کے کارندے آ دھمکے، ان بیچاروں کا چھوٹا موٹا سامان باہر پھینک دیا، اور ایک ہی روز میں ساری عمارت کو مسمار کر دیا گیا۔ اب وہاں ایک سپر مارکیٹ بنے گی۔ اس کا مطلب ہے آپ کو پول کا اتا پتہ معلوم نہیں؟ معلوم ہوتا تو اپنے 20 فرینک وصول نہ کر لیتا۔ دکان کے مالک نے فریج میں سے گھوڑے کا سر نکال کر اس کے ٹکڑے کرنے شروع کر دیے۔ گھوڑے کا مغز بے حد لذیذ ہوتا ہے، اس نے سر ہلا کر بتایا۔ کبھی کھا کر دیکھیے۔ ہاں ضرور۔ سنان کو یوں محسوس ہوا جیسے گھوڑے کے لامے کان ابھی تک ہل رہے ہیں، ان میں جان ہو۔ وہ جلدی سے باہر آ گیا۔ گلی کے کونے پر ایک ٹیکسی کھڑی تھی۔ نہیں، ٹرام پر چلا جائے، اس نے فیصلہ کیا، اور کلیسا اسکریکر کی جانب چل دیا جہاں ٹرام اسٹیشن تھا۔ قہوہ خانہ پگال آیا تو سنان نے سوچا ہو سکتا ہے قہوہ خانے کے مالک کو پول کے بارے میں کچھ معلوم ہو۔ وہ اندر چلا گیا۔ چونکہ ابھی صبح کا وقت تھا اس لیے وہاں زیادہ لوگ نہ تھے۔ ایک کونے میں چند پریشان حال شخص بڑے زور و شور سے کسی موضوع پر گرما گرم بحث کر رہے تھے۔ پول کی آواز ان سب میں سے بلند تھی۔ پول کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اس نے سنان کی طرف ایسے دیکھا جیسے پہچان نہ پایا ہو، اور پھر اسی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہیلو میرے پاکستانی دوست، ادھر آ جاؤ، اس نے داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پکارا۔ پول کے ساتھ اس کے مصور دوست براجمان تھے۔ ان میں سے کچھ تو کئی برسوں سے عمارت میں مقیم تھے اور اس قہوہ خانے کے مستقل گاہکوں یا مستقل بیٹھنے والوں میں سے تھے، اور چند ایک نواردات تھے جو ان تجربہ کار بزرگوں کے ساتھ مصوری کی نئی قدروں کے بارے میں بحث کر رہے تھے۔ پول نے سب کا تعارف کروایا۔ کیا پیو گے؟ اس نے تعارف کے بعد پوچھا، اور پھر خود ہی ہنس کر کہنے لگا، ویسے ہم لوگ تو کچھ نہیں پی رہے۔ میز پر خالی خولی بحث ہی ہو رہی تھی۔ کھانے پینے کی کوئی چیز نہ تھی جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہاں بیٹھے تمام حضرات کی جیبیں خالی تھیں۔ میں تو کافی پیوں گا۔ کافی؟ پول کیوں سا خطا ہو گئے۔ ہاں کافی، مگر بل میں ادا کروں گا۔ آپ لوگ کیا پینا پسند کریں گے؟ سنان نے دعوت دی۔ وہاں بیٹھے ہوئے تمام حضرات سنان کے بے حد مشکور ہوئے اور اپنی اپنی پسند فوراً بتا دی۔ کافی، کوکا، پرنو، کونی اوک وغیرہ وغیرہ۔ میرے خیال میں تو اگر سب کے لیے سرخ شراب کی ایک بوتل منگوا لی جائے تو بہتر رہے گا۔ صرف 4 فرینک کی ہے، پول نے تجویز پیش کی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، سنان کہنے لگا۔ باقی لوگوں نے بھی تائید کر دی۔ ایک نوجوان مصور سنان سے پیسے لے کر کاؤنٹر سے کافی کی ایک پیالی اور سرخ شراب کی بوتل خرید کر لے آیا۔ بوتل دیکھ کر جیسے پوری محفل میں جان پڑ گئی ہو، ہر ایک چہکنے لگا۔ میں ابھی ابھی تمہارے مکان سے ہو کر آ رہا ہوں۔ سنان نے کافی کا گھونٹ بھرا۔ بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ جہاں کسی زمانے میں تمہارا مکان ہوا کرتا تھا۔ ہاں، پول ہنسنے لگا۔ وہ تو دوسرے روز ہی مسمار کر دیا گیا تھا۔ اس روز میں اسکریکر سیڑھیوں پر 3 تصویریں فروخت کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ میری جیب میں پورے 20 فرینک تھے۔ چنانچہ میں نے ان تمام حضرات کو، اس نے مصوروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جو کہ میرے نہایت عزیز دوست ہیں، اسی قہوہ خانے میں برینڈی پلوائی۔ ہمارا نام تو بدنام ہے، ایک لمبی ناک والے پستہ قد مصور نے اعتراض کیا، ورنہ یہ پول تو ایک گھونٹ ہمیں پلاتا ہے اور بقیہ شراب کی بوتل خود ختم کر جاتا ہے۔ بہرحال پول نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، برینڈی ہمارے اندازے سے کچھ زیادہ ہی تیز نکلی اور ہم سب خاصے موڈ میں آ گئے۔ اب کھانے کا مسئلہ درپیش تھا، چنانچہ میں نے ان شرفا کو
اپنے اسٹوڈیو میں ڈبل روٹی اور پنیر کا مشہور طعام کھلانے کے لیے مدعو کر لیا۔ پول ابھی اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ باقی مصوروں نے بے تحاشا ہنسنا شروع کر دیا۔ ان کی ہنسی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے پول کہتا چلا گیا، اب جو ہم رات کے 10 بجے اس جگہ پہنچے ہیں جہاں میرا مکان واقع تھا، پول نے ہاتھ پھیلا کر خود بھی ہنسنا شروع کر دیا، تو وہاں کچھ بھی نہ تھا، کھنڈر۔ اور تمہیں معلوم ہے سنان کہ یہ سب لوگ اس کھنڈر کو دیکھ رہے ہیں اور زبان سے کچھ نہیں کہہ رہے، کیونکہ ہر ایک کا یہی خیال تھا کہ اس نے آج شراب کچھ زیادہ ہی چڑھا رکھی ہے، اس لیے مکان دکھائی نہیں دے رہا، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صبح کے وقت وہاں ایک 100 منزلہ عمارت کھڑی تھی اور اب وہاں کچھ بھی نہ ہو۔ پھر تم نے کیا کیا؟ سنان نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بس ہم لوگ تقریباً 10 منٹ بدھو کی طرح اس کھنڈر کو تکتے رہے اور زبان سے کچھ نہ کہا۔ میں نے ہمت کر کے کہا کہ دوستو، یا تو ہم غلط جگہ پر آ گئے ہیں اور یا پھر وہ کمبخت عمارت یہاں سے غائب ہو گئی، ہمارے نشے کا اس میں قصور نہیں۔ وہ تمہاری بیوی کہاں تھی اس وقت؟ میری بیوی؟ ہاں لوئس، وہ تو اسی رات جب ہم کھانے کے لیے باہر گئے تھے تو مجھ سے جھگڑ کر چلی گئی تھی بل ادا کرنے کے بعد۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ ہم وہاں بے وقوفوں کی طرح کھڑے تھے اور پھر اس گلی میں رہنے والی ایک بڑھیا نے ہمیں بتایا کہ آج صبح بلدیہ والے آئے تھے اور تمام سامان باہر پھینک کر عمارت ڈٹھا گئے ہیں۔ کم بخت میرے رنگ کے ڈبے اور کینوس بھی اٹھا کر لے گئے۔ ہاں، ان کی تفصیل مجھے گھوڑوں کے گوشت کی دکان سے معلوم ہو چکی ہے، سنان اس سے کہنے لگا۔ گھوڑوں کے گوشت؟ مالک نے تم سے اور کچھ تو نہیں کہا؟ پول نے گھبرا کر پوچھا۔ 20 فرینک، سنان نے مسکرا کر کہا۔ نہیں دوں گا، پول نے انگلیاں نچائیں۔ کم بخت کہتا ہے کہ آئرلینڈ کے فربا گھوڑوں کا گوشت ہے، حالانکہ ہوتے وہ فرانس کے ہی ہیں۔ کھیتوں میں کام کرنے والے ناکارہ گھوڑوں کا گوشت، اس نے منہ بنا لیا۔ آج کل کہاں قیام ہے؟ سنان نے پوچھا۔ قیام؟ دریا سین کے پلوں کے نیچے، اسکریکر کی سیڑھیوں پر، پگال پارک، مونک اور اس قسم کی لاتعداد شاندار جگہوں پر جہاں شام ہوتی ہے، دہی سو رہتا ہوں۔ تمہیں معلوم ہے آج کل پیرس کے آسمان پر ستارے بے حد چمکیلے ہو گئے ہیں۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، تم سناؤ، پیرس پسند آیا؟ پسندیدگی کی تو نہایت عام سا جذبہ ہے۔ سنان کو پاسکل کا خیال آ گیا۔ بہت خوب، میری مانو تو یہ سیاحت وغیرہ کا چکر چھوڑو، پیرس میں ہی رہ جاؤ اور مصوری شروع کر دو۔ برا خیال نہیں، لیکن میں آج شام ہسپانیہ جا رہا ہوں، بارسلونا کا پکاسو میوزیم ضرور دیکھنا۔ لمبی ناک والے مصور نے لقمہ دیا۔ پھر تو تمہیں ایک الوداعی دعوت دینی چاہیے، پول نے سر کھجا کر کہا، مگر آج کل مالی حالات کچھ… اس کی ضرورت نہیں، شکریہ۔ سنان اس کے خلوص سے متاثر ہو کر کہنے لگا، میں آج سارا دن بے حد مصروف ہوں۔ میں تمہارے مکان، جہاں تمہارا مکان تھا، وہاں اس لیے گیا تھا کہ تمہیں خدا حافظ کہہ سکوں۔ اس نے کافی کا آخری گھونٹ بھرا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے افسوس ہے اس سے پہلے ملاقات نہ ہو سکی۔ پول اسے دروازے تک چھوڑنے آیا۔ تم خوش قسمت ہو جو یہاں سے جا رہے ہو۔ پیرس ایک نشہ ہے، انسان اس کا عادی ہو جائے تو کہیں کا نہیں رہتا۔ میں نے بھی آئے دن کے فاقوں سے تنگ آ کر فیصلہ کیا ہے کہ مصوری چھوڑ کر بڑھائی وغیرہ کا کام شروع کر لوں اور نیوزی لینڈ میں جا کر مستقل رہائش اختیار کروں۔ نیوزی لینڈ؟ سنان چونکا۔ سنا ہے فضول قسم کی جگہ ہے۔ اسے وہم سا ہو گیا کہ وہاں پول کی ملاقات جینی سے ہو جائے گی اور اس بیچاری کا راز فاش ہو جائے گا۔ تو پھر کینیڈا چلا جاؤں گا، پول نے لاپرواہی سے کہا۔ عمدہ جگہ ہے، سنان نے ہاتھ آگے کر دیا۔ اچھا دوست، خدا حافظ۔ بوائے وائٹ، سفر کے لیے نیک تمنائیں، پول نے گرم جوشی سے ہاتھ ملایا۔ اور ہاں، اگر تم آج رات پیرس سے جا رہے ہو تو تمہارا کمرہ تو خالی ہوگا؟ اس نے رک کر پوچھا۔ بالکل خالی ہوگا، مگر پول تمہارے پاس تو کرایہ… اس کی فکر نہیں، میڈم سی کو کرائے کا نیم البدل مل جائے گا۔ پول آنکھ میچ کر مسکرا دیا۔ سنان قہوہ خانے سے باہر نکلا اور تیزی سے اسکریکر کی جانب چلنے لگا۔
ٹرام اسٹیشن تک پہنچتے پہنچتے 11 بج گئے۔ اسٹیشن کے ساتھ فٹ پاتھ پر ایک بوڑھا آدمی ایک گندے کپڑے پر چھوٹے چھوٹے مجسمے سجائے بیٹھا تھا۔ سنان کھڑا ہو کر دیکھنے لگا۔ مجسمے فنی اعتبار سے بے حد نفیس بنے ہوئے تھے۔ ان میں سے اکثر مشہور اطالوی اور یونانی مجسموں کی نقل تھے۔ داؤد، مریم اور عیسیٰ کے مذہبی مجسموں کے ساتھ ساتھ یونانی دیومالا کے کرداروں، زوئے سپالو، ڈائنا وغیرہ کے چھوٹے چھوٹے مجسمے بھی رکھے تھے۔ سنان کو سنگ مرمر کا بنا ہوا وینس کا ایک مجسمہ پسند آ گیا۔ لمبائی 6 انچ کے قریب ہوگی۔ پاسکل یقیناً اسے پسند کرے گی، اس نے سوچا اور 15 فرینک میں خرید لیا۔ بوڑھے نے ایک بھورے کاغذ میں مجسمہ لپیٹ کر اس کے حوالے کر دیا۔ اسی اثنا میں ٹرام بھی آ گئی اور سنان اس میں سوار ہو گیا۔ برسوں کے ناگوار تجربے کی وجہ سے وہ کہیں بیٹھنے کی بجائے دروازے میں ہی کھڑا ہو گیا۔ نیولی کے پل پر اترتے ہی اسے خنکی کا احساس ہوا۔ تھوڑی دیر قبل کا چمکتا سورج اوجھل ہو چکا تھا اور آسمان پر سرمئی بادل تیر رہے تھے۔ آج صبح موسم اتنا خوشگوار تھا کہ وہ برساتی کمرے میں ہی چھوڑ آیا تھا۔ اس نے مجسمہ کوٹ کی اندرونی جیب میں رکھا اور دونوں ہاتھ پتلون کی جیبوں میں ڈال کر تیزی سے پاسکل کی فلیٹ کی جانب چلنا شروع کر دیا۔ مکان کے سامنے پہنچ کر اس نے آہنی دروازہ کھولا اور باغیچے میں داخل ہو گیا۔ اس کی نظریں غیر ارادی طور پر دوسری منزل پر اٹھ گئیں۔ کھڑکی کے آگے پردہ تھا اور پاسکل وہاں نہ تھی۔ وہ سیڑھیاں طے کر کے فلیٹ کے دروازے تک آیا اور گھنٹی کے بٹن پر انگلی رکھ دی۔ گھنٹی بجنے لگی۔ ہلکی سی آواز سنائی دی۔ سنان کے کان قدموں کی چاپ پر لگے تھے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے گھنٹی دوبارہ بجائی مگر اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ سنان کے ماتھے پر پسینے کے قطرے ابھرنے لگے۔ اس کے لیے یہ خیال ناقابل برداشت تھا کہ پاسکل فلیٹ میں موجود نہیں اور وہ روانگی سے قبل اس سے مل نہ پائے گا۔ اس نے گھبراہٹ میں لگاتار گھنٹی بجانا شروع کر دی۔ خاصی دیر بعد فلیٹ کے اندر قدموں کی آواز آئی اور پھر دروازہ کھل گیا۔ سنان کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ پاسکل اس کے سامنے ایک سرخ رنگ کے بڑے تولیے میں لپٹی لپٹائی منہ بنائے کھڑی تھی۔ اس کا ایک ہاتھ تولیے کی گرہ پر مضبوطی سے جمع تھا اور دوسرا دروازے کے ہینڈل پر تھا۔ پانی کی بوندیں اس کے چھوٹے چھوٹے بالوں میں سے رس رس کر دبیج تولیے میں جذب ہو رہی تھیں۔ بدن سے نچڑنے والے پانی سے قالین کا وہ حصہ بھیگ چکا تھا جہاں وہ کھڑی تھی۔ میں نہا رہی تھی، اس نے تولیے کی گرہ پر رکھا ہاتھ فضا میں بلند کر کے غصے سے کہا۔ سنان خاموش کھڑا مسکراتا رہا۔ اس میں اس طرح بے وقوفوں کی طرح مسکرانے کی کون سی بات ہے؟ اس نے تنگ آ کر کہا۔ تولیہ کندھے سے ڈھلکنے لگا۔ اچھی لگ رہی ہو، سنان نے بڑے سکون سے جواب دیا۔ میں صبح 9 بجے سے اچھی لگ رہی ہوں۔ اس نے بے دھیانی میں کلائی کی طرف دیکھا جہاں گھڑی کی سٹریپ کا ہلکا سا نشان تھا۔ اگر وقت دیکھنا ہے تو سنان نے اپنا بایاں ہاتھ آگے کر دیا۔ میری گھڑی دیکھ لو، 12 بج رہے ہیں۔ 12؟ پاسکل نے غصے سے سر ہلایا۔ سر جھٹکنے سے اس کے بالوں میں چمکتے ہوئے پانی کے قطرے سنان کے چہرے پر پڑے۔ پھر کیا؟ سنان نے دونوں ہاتھ پتلون کی جیبوں میں اڑس کر لاپرواہی سے پوچھا۔ اوہو، پاسکل نے اپنے لب سختی سے بھینچ کر کہا۔ آخر تم 3 گھنٹے دیر سے کیوں آئے ہو؟ اوہ، سنان نے ہتھیلی منہ پر جما کر بڑے اطمینان سے کہا۔ اتنی ذرا سی بات پر ذرا سی بات؟ پاسکل کی نیلی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی اور اس نے مٹھیاں بھینچ کر دونوں ہاتھ زور سے جھٹکے۔ تم نے اگر ایک مرتبہ پھر اس طرح زور سے ہاتھ جھٹکے تو تولیہ کی گرہ کھل جائے گی۔ اور پاسکل نے جلدی سے دونوں ہاتھ تولیے پر جما دیے اور سر اٹھا کر سنان کی جانب دیکھا۔ سنان کو محسوس ہوا کہ اس کی نیلی آنکھیں بھیگ رہی تھیں مگر ان میں پانی کے قطرے نہ تھے۔ بس یوں ہی دیر ہو گئی پاسکل، رات دیر سے سونے کی وجہ سے۔ میں نے تمہیں پورے 9:30 بجے تمہارے مکان کے سامنے اتارا تھا، دیر کیسے سوئے؟ پاسکل نے اسے شک بھری نظروں سے دیکھا۔ بس سو نہیں سکا۔ سنان کے ذہن میں پچھلی شب کا بھیانک خواب گھومنے لگا۔
اور پھر آج صبح میں اپنی ایک مصور دوست پول سے ملنے چلا گیا تھا۔ میں نے سوچا، وہ کہتے کہتے رک گیا کہ میں نے سوچا اسے پیرس چھوڑنے سے پہلے آخری بار مل لوں، لیکن وہ ابھی پاسکل کو اپنی روانگی کے بارے میں نہیں بتانا چاہتا تھا۔ اور میں، پاسکل کے لہجے میں شکایت تھی، صبح 8 بجے سے 11 بجے تک اپنی کھڑکی میں بیٹھی تمہارا انتظار کرتی رہی۔ تم نہ آئے تو میرا دل گھبرانے لگا۔